یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی. ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا. اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے، چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں. ہر دو صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کیا کہنا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور خصوصاً سجدوں میں. یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں. ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا. یہ مشکلات کے حل کے لیے، پرابلمز کو دور کرنے کے لیے، غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے. بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو اتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں. خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں. سورۃ لقمان میں آتا ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو انشکر لی ولی کا، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے، ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جانا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے۔ بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے، یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہو، جن کی یہ ٹریٹس ہو، ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے۔ فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا۔
وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں پہلوں کی کہانیاں ہیں، تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو، دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج اب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے، پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہوں. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہم السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچہ جس نے پیدا ہوتا ہی بوڑھے والدین دیکھے، اس کے لیے تو زندگی کی وہ بہاریں گزر گئی نا جو والدین کی جوانی کی ہوتی. تو پھر بھی وہ اپنے والدین کے اس بڑھاپے پر پریشان نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے اور کسی وقت بھی جابر اور نافرمان نہ ہوئے. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کبھی نافرمانی نہیں کی. ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی کوئی بات نہیں ٹالی؟ مانی کون سی، اور کتنی ٹالی، کتنی کا انکار کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام کی صفت میں آتا ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا.
یاد رکھیے ماں کے ساتھ نیکی جہاد سے زیادہ اہم ہے۔ معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میرا مقصد اللہ کا چہرہ ہے اور آخرت کا گھر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو گیا، تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کر۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ابتغی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا واپس جا کے ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ پھر ایسا ہی ہوا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی ان کو یہی حکم دیا اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا، وَيْحَكَ إِلْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ، تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑے رہو، جنت وہی ہے۔ جنت چاہیے نا، نیکی چاہیے، تو جاؤ ان کی خدمت کرو۔ والدین سے حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ ہے ترتیب نیک اعمال کی۔ بعض لوگ اپنے رشتوں کو بھول جاتے ہیں، والدین کی کیئر ہی نہیں کرتے اور نیکی کے کام کرنے میں دوڑتے پھرتے ہیں، تو سب سے بڑی نیکی چھوڑ کر اس سے اگلے درجے پہ جانا، یہ تو پھر اپنی خواہش کی بات ہے۔ ایک شخص نے جہاد میں جانے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان دونوں میں جہاد کرو، یعنی جاؤ ان کی خدمت کرو، وہاں تمہارا جہاد ہے۔ کیونکہ بعض سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ والدین ایسی ضرورت میں ہوتے ہیں کہ ان کی وہ ضرورت کوئی اور پوری ہی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، اور وہ خاص بیسک ضروریات ہوتی، مثلا ان کا کھانا پینا ہے، ان کا علاج معالجہ ہے، ان کی ایسی ضرورت ہے کہ جو آپ ہی نے کرنی ہے، لہذا اس خدمت کو کبھی بھی بھلانا نہیں چاہیے۔ پھر اسی طرح نفل عبادت سے زیادہ والدین کا حق ہے۔ مثلا اگر والد یا والدہ کرا رہے ہیں اور ان کو کسی دوا کی ضرورت ہے، یہ جسم دبانے کی ضرورت ہے، یہ واش روم لے جانے کی ضرورت ہے بیماری کی حالت میں، اور آپ کے میں نفل پڑھ کے آؤں گی، تو یہ نفل کسی کام کے نہیں پھر آپ کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ نفل مؤخر کریں، اور اگر وقت نہیں تو اس وقت کو پہلے اپنے والدہ یا والد کی خدمت میں یا ان کی ضرورت پوری کرنے میں لگائیں۔ اگر والدین مشرک ہوں، اگر والدین کفر کریں، وہ بدعت کریں، وہ شرک کریں، والدین اللہ کے نافرمان ہوں، غلط کام کرتے ہوں، تو کیا پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی؟ جی ہاں، پھر بھی صلہ رحمی کرنی ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس سے ہوا۔ وہ ایک جھاڑی کے سائے میں تھا۔ اس نے کہا ابن ابی کبشہ نے ہم پر غبار اڑا دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رضائی والد کے نام سے پکار رہا ہے، یعنی کہ بے ادبی کے ساتھ۔ اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی اور آپ پر کتاب نازل کی، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ یعنی اس نے آپ کو اس انداز میں مخاطب کیا ہے، میں اپنے باپ کا گلا اڑا سکتا ہوں آپ کی خاطر۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو اپنے باپ سے نیکی کر اور حسن صحبت سے پیش آ۔ کون تھا عبداللہ بن ابی؟ جو منافقوں کا سردار تھا، ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا۔ تو کیا آپ اس بات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے کہ اولاد ہی کہہ رہی ہے اس دشمن سے جان چھڑاؤ اور ٹھکانے لگواؤ اس کو؟ لیکن نہیں، اس والد کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا، کیونکہ بہت سے بچے جو دین پڑھ جاتے ماں باپ سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں ان کے طور طریقے جو ہیں وہ اسلامی نہیں ہیں، وہ بچوں پہ غلط انفلوئنس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ احتیاط ضرور کریں، لیکن ان کی ضروریات بھی پوری کریں۔
اور ان کو اگر کسی بھی خدمت کی ضرورت ہے تو وہ خدمت بھی کریں. مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے. ہاں اگر وہ یہ زور دے کہ تم شرک کرو تو شرک نہیں کرنا، یہ بات ان کی نہیں ماننی، ورنہ دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے رہنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. حضرت اسماء کہتی ہیں میری والدہ جو مشرکہ تھیں میرے پاس آئیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں، ان کو کچھ ضرورت ہے، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی؟ یعنی وہ شرک پر ہیں لیکن مجھ سے کچھ پیسے چاہتی ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. یہاں سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے ذاتی مال میں سے اگر ماں باپ کو کچھ دینا چاہتی ہے تو شوہر صاحب اعتراض کر دیتے ہیں کہ تم ان کو کچھ نہیں دے سکتی، تم ان کو کال نہیں کر سکتی، تم ان کو سلام دعا نہیں کر سکتی. یہ قطع رحمی کی انتہائی بدترین صورت ہے کہ بیوی کو روک دیا جائے کہ ماں باپ کو سلام بھی نہ کرے، بیوی کو روک دیا جائے کہ وہ ان پہ خرچ بھی نہ کرے. اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے ٹھیک ہے، اگر شوہر کا مال ہے تو شوہر سے پوچھنا ہوگا، لیکن اگر اس کا اپنا ذاتی مال ہے، کوئی ذاتی چیز ہے، کوئی اس کے کپڑے ہے، جیولری ہے، کوئی کیش ہے، وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہے تو اس کو اسلام نے کھلی اجازت دی ہے کہ وہ ان کو دے سکتی. یہاں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو اجازت دے رہے کہ وہ اپنے مشرک والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کو مال دیں. تو پھر مسلم والدین کا کتنا حق ہوگا. اور پھر اگر کسی بھی وجہ سے عورت ہو یا مرد، یہاں حضرت اسماء ایک عورت ہے اور وہ اپنی والدہ کو دینا چاہتی ہیں تو ان کو اجازت دی گئی. اس لیے مرد حضرات کو ایسی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے کہ جس میں وہ قطع رحمی کروائیں اور خود بھی گناہ گار ہوں اور بیوی کو بھی گناہ گار کریں، کیونکہ والدین کے حقوق کا بدلہ کبھی بھی چکایا نہیں جا سکتا، چند سکوں کے ساتھ نہیں چکایا جا سکتا، تھوڑا سا مال دے کے نہیں چکایا جا سکتا. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے پھر اسے خرید کر آزاد کر دے، یعنی پھر والد کا بدلہ ہو سکتا ہے. والدین سے اس سلوک کا فائدہ ہمیں خود ہی کو پہنچتا ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش ہے، جیسے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں سے ان کو کر دیتے ہیں سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. پھر عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی عمر میں برکت ہو یا رزق میں اضافہ ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بزنس فلرش کرے، اس کی جاب اچھی ہو جائے، اس کے انویسٹمنٹس میں زیادہ انکم ہو، تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا دل راضی کرے، ان کی بات مانے، ان کو خوش کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا